رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ام سلمہ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اس قومی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بلوچستان کی ترقی سبوتاژ کرنے والے دہشت گردوں کی باقیات کے خاتمے میں مسلح افواج کی معاونت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان ادارہ جاتی اصلاحات اور ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے عالمی بینک کے مالی اور تکنیکی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں منڈلاتے ہوئے انسانی المیہ سے بچنے کے لیے عالمی برادری کے تعمیری روابط ضروری ہیں۔ اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے عظیم سپوت محمد افضل گورو کے 9ویں یوم شہادت پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کی باقیات کا خاتمہ کرنے میں مسلح افواج کی مدد کی جائے گی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آج نوشکی پہنچنے کے بعد فوجیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بلوچستان کی ترقی کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کو پاکستان کے لیے ان کی گراں قدر خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور مسلح افواج کی اس جنگی تیاری اور جرات کی تعریف کی جس کے ذریعے دہشت گردوں کے حملے پسپا کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات سے خطے میں استحکام آیا ہے۔ انہوں نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے تمام علاقائی تنازعات کے حل کے لیے سیاسی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کی انتہا پسند قوم پرست سوچ کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے معاملات کو بدتر بنا دیا ہے۔ کرغزستان کی فضائیہ کے کمانڈر کرنل کائلچ بیگ ایکوموویچ ایڈرالیف نے آج اسلام آباد پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ اور باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کی۔ کرغز فضائیہ کے کمانڈر نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور ہوا بازی کی صنعت میں اس کی استعداد کار میں اضافے کا اعتراف کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریہ کرغزستان کے درمیان دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے قائم ہیں جن کا اظہار دونوں ممالک کی فضائی افواج کے مضبوط تعلقات سے ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ پاکستان ملک کی ادارہ جاتی اصلاحات اور اقتصادی ترقی کے لیے عالمی بینک کی مالیاتی اور تکنیکی امداد کی قدر کرتا ہے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسین کی قیادت میں بینک کے ایک وفد سے گفتگو میں انہوں نے اصلاحاتی ایجنڈے اور مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں پاکستان کو مدد دینے پر عالمی بینک کی تعریف کی۔ اجلاس میں پاکستان میں عالمی بینک کے جاری منصوبوں اور پروگراموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی الیکشن کمشنروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق تمام انتظامات مکمل کریں۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے بالکل تیار ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل کشمیر کے عظیم سپوت محمد افضل گورو کے 9ویں یوم شہادت پر مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ، میر وائس عمر فاروق اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے معروف آزادی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر جمعے کو بھی مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ بھارت نے تحریک آزادی کشمیر میں اہم کردار ادا کرنے پر محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو اور محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ اور اب کھیل۔
सातवें पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला जुमेरात से लाहौर में शुरू होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल वैक्सीन शुदा 50% तमाशाइयों के साथ PSL मैच मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।